ایک بادشاہ کو ایک فقیرنی پسند آ گئی۔ اس نے اس کے ساتھ شادی کر کے ملکہ بنا دیا۔ محل، شان و شوکت سب کچھ مل گیا، مگر ملکہ کی طبیعت بہت اداس رہنے لگی۔ کچھ عرصے میں بیمار پڑ گئی۔ بادشاہ نے مملکت کے تمام طبیبوں سے علاج کرایا، مگر افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ کسی نے ایک بہت بزرگ اور زرک طبیب کا بتایا۔ بادشاہ کے ہرکارے دور دراز علاقے سے اس طبیب کو بلا لے آئے۔ طبیب نے ملکہ کو دیکھا اور بادشاہ سلامت کے پاس چلا گیا، اور بادشاہ سے کہا کہ ملکہ بیمار نہیں ہے، مجھے ملکہ کی ہسٹری بتائیں۔ بادشاہ نے بتا دیا کہ ملکہ شادی سے پہلے ایک فقیرنی تھی۔ وہ جب سے آئی ہے معلوم نہیں کیوں اداس اور بیمار رہنے لگی ہے۔ طبیب نے کہا، ذل الہی، مجھے سمجھ آ گئی ہے، آپ اجازت دیں میں ملکہ کے لیے محل میں کچھ تبدیلی کروں گا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، مگر جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتی آپ یہیں رہو گے۔ طبیب نے اس بات میں سر ہلایا اور چلا گیا۔ طبیب نے محل میں جا کر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دیواروں میں طاق بنائے، اس کے پیچھے کنیزوں کو کھڑا کر کے کسی کو کم کسی کو زیادہ اشرفیاں دے کر سمجھا دیا۔ پھر ملکہ کے پاس گیا اور کہا کہ ملکہ، آپ جس طاق کے آگے بھی ہاتھ پھیلاؤ گی آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ ملکہ اٹھی، طاق کے سامنے کھڑی ہوئی، اللہ کے نام پہ دے دے بابا۔ پیچھے سے کنیز نے اشرفیاں ڈال دی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ سب طاقوں پر پھر کر اشرفیاں اکٹھی کر کے اپنی خلوت میں آئی، اشرفیاں گن کر اپنی پوٹلی میں باندھ لی۔ شام کو جب بادشاہ محل میں آیا تو ملکہ خوشباش نظر آئی، بہت خوش ہوا۔ دوسرے دن طبیب کو بلایا اور پوچھا کیا جادو کیا؟ ملکہ ایک دم ٹھیک ہو گئی۔ طبیب نے جواب دیا، ذل الہی، ملکہ بیمار نہیں تھی، وہ فقیرنی ہے، اور جو اصل نسل فقیر ہوں وہ کسی بھی عہدے پر ہوں ان کا کام مانگنا ہوتا ہے، اپنی مانگنے کی عادت سے باز نہیں آتے، اس لیے ان کو مانگنے کی سہولت فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ میں نے ملکہ کو مانگنے کی سہولت فراہم کر دی اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ نے اس کو انعام اکرام سے دے کر رخصت کیا۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔